سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینٹ نے ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشنز بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور سینٹ نے ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشنز بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سینٹ نے ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشنز بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ اس سے پہلے مختلف سینیٹرز نے اظہار خیال بھی کیا، جس کے بعد اب سینٹ نے ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشنز بل اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اہم خبر دیں آپ کو، بانی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کی بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف سنے گی۔ بانی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کی بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ۔ تفصیل جانیں گے شبیر ڈار سے۔ شبیر، بتائے گا مزید کیا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کا؟ جی، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ان سے سوال ہوا کہ جو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے عزم استحکام آپریشن پر آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے، کیا آپ اس میں شرکت کرے گی؟ پی ٹی آئی اس میں جائے گی؟ تو بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم اس کانفرنس میں شرکت کرے گی، ہماری پارٹی جو ہے وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں حکومتی موقف سننے جائے گی، تاہم جو عزم استحکام آپریشن ہے اس پر ہمارے تحفظات موجود ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر بارڈر ہے اور وہاں پر کسی قسم کی جو مہم جوئی ہے وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہذا جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس میں ہماری پارٹی ضرور شامل ہوگی۔ شبیر ڈار، نمائندہ جیو نیوز، ہمیں بتا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف سنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں، لیکن ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی اور حکومت کا موقف سنے گی۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے، سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ جو ہے کوپریشن آرگنائزیشن کی جو میٹنگ تھی جس میں چینی صدر اور روسی صدر کے علاوہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس اور دوسرے ممالک ہیں ان کے صدور موجود تھے، تو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں نہ صرف سپورٹ کیا غزہ کو بلکہ اسرائیل کی مذمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ کی کہ جی یہ انٹرنیشنل وار کرائمز کے تحت یہ ہونا چاہیے، ایکشن ہونا چاہیے اور ہمیں 1967 سے پہلے کا جو ہے فلسطین اور اس کے جو باؤنڈریز ہیں اور القدس الشریف اس کا جو کیپٹل کے ساتھ وہ ہمیں پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو ایک پروسیس میں مجھے ایز فارن منسٹر انگلینڈ سے کچھ تنظیمیں تھیں، انہوں نے یعنی ہمیں ایک مسئلہ ریفر کیا وزارت خارجہ کو، اور وہ یہ تھا کہ جو غزہ میں جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس ہیں میڈیکل، وہ آبویسلی وہاں ہاسپٹل تباہ ہو چکے ہیں، کالجز بند ہیں، جو تباہی ہے وہاں، تو ان کو پاکستان کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے اور پاکستان ان کو انٹرٹین کرے۔ ظاہر ہے کہ اب انہوں نے جو ارلیئر ایجوکیشن ان کی فلسطین میں ہوئی ہے اور ان کی انسٹیٹیوشن کی تفصیل ان کی کریڈیبلٹی، ان کی ریٹنگ وہ کی جا سکتی ہے، تو میں نے یہ ثواب بھی بہت بڑا تھا، تو میں نے اس حوالے سے جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ہے ان کو میں نے یہ پھر ان کو میں نے ایڈوائز کیا کہ آپ مہربانی کر کے کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں یعنی فلسطینی غزہ کے، ان کو ہم کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کریں۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے ابھی ہاؤس میں ان کی طرف سے مجھے یہ ایک خط ملا ہے پی ایم ڈی سی کی طرف سے، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ریفرنس ٹو ہمارا لیٹر جو ہے، I am directed to inform that Pakistan Medical and Dental Council has pursued the request of Pakistan Foreign Office and approved the clinical rotations for the Gaza students in PMDC recognized medical colleges and attached teaching hospitals in Pakistan as a special case. تو الحمدللہ یہ اب 20 اور 30 کے بیچز میں وہ آئیں گے اور ہمارے جو یہاں میڈیکل کالج جو پی ایم ڈی سی کے انڈر کنٹرول میں ہیں، وہ انشاءاللہ ان کو جو باقی ان کی تعلیم رہتی ہے وہ ان کو انشاءاللہ وہاں ملے گی، اور ان کی وہ آبویسلی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈگری کہاں سے ملے گی، لیکن یہ ایک بڑا ہمبل ہماری پاکستان ہونے کے ناطے اس وہاں جو کچھ ہو رہا ہے
ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جسٹ چند روز پہلے میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے 9ویں کنسائنمنٹ الحمدللہ ان کی میڈیکل ایڈ فوڈ وغیرہ کی وہ بھی ان کو 9ویں کنسائنمنٹ بھیجی. I just wanted to share with my colleagues in the House. Thank you, Mr. Very much. Honorable Senator Zamir Bhumro Saab wants to speak in connection with 5th July. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. سینیٹر اسحاق ڈار اظہار خیال کریں. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں. قانون آتا ہے وہ بورڈ سارا ختم ہوتے ہیں, نئے اپنے پک اینڈ چوز کر کے لوگ لے کے آئیں گے. انڈر ویلیوڈ ایسٹس جو ہیں وہ انڈر ویلیو کر کے ان کو بیچ دیا جائے گا. یہ اس کے پیچھے ڈیزائن ہے, اس لیے میں اپوز کر رہا تھا. اور کل جب ہم نے بزنس میٹنگ کی میں نے کہا تھا میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں ایشوز. یہ پوائنٹس ہیں جو کہ میں سامنے لانا چاہتا تھا. Thank you very much. Law Minister. Thank you. کہ نہ یہ معاملہ کیبنٹ میں گیا اس حوالے سے کہ کوئی پرائیویٹائزیشن پہ کوئی انڈر ویلیو چیزیں تھیں. میں خود کیبنٹ کا حصہ ہوں اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. ویسے پاور منسٹر بیٹھے بھی ہوئے ہیں, وہ اس بات کی مزید تصدیق کر دیں گے. یہ معاملہ کیبنٹ میں نہیں گیا, یہ ایسا ہے بھی نہیں ہے. اور سر یہ جو پاور کے بورڈز کی حد تک محدود نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, یہ اختیار پہلے ہی حکومت کے پاس ہوتا ہے, اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس, کہ جس شخص کو آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس کی ریموول بھی اسی اتھارٹی کے پاس ہوتی ہے. اگر حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت تو رک گئی ہر چیز. یہاں پہ جو شیئر ہولڈنگ ہے حکومت کی وہ 99% ہے کئی جگہوں پہ 90% ہے, کئی جگہوں پہ 85% ہے. یہ کہا جائے کہ وہ ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے, اس طرح نہیں ہوتا. گڈ گورننس کے حوالے سے جہاں پہ کوئی شکایت آئے, چاہے وہ کرپشن کی ہے, چاہے وہ نااہلی کی ہے, چاہے وہ ان ڈسپلن کی ہے, تو یہ اختیار ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کو صرف سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ریزنز دے کے کریں گے اور یہ کازز ہوں گے تو اس پہ جائے گا. یہ اتنی سی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بڑا سکینڈل ہے جس کو اگر ہم نے آج پاس کر دیا تو ایک پورا بھونچال آ جائے گا. بالکل کچھ ہونے نہیں جا رہا. یہ ایس او ای ایکٹ اور قوانین, میں فلور آف ہاؤس پہ عرض کر رہا ہوں, قوانین سٹیگننٹ نہیں ہوتے. وقت کی ضرورتوں کے مطابق قوانین میں تبدیلی کا اختیار جو ہے وہ قانون سازوں کو دیا گیا, اسی لیے ہم امینڈمنٹس موو کرتے ہیں. یہ بھی ایک امینڈمنٹ ہے جو کہ ویٹ ہوئی ہے, متعلقہ فائنانس ڈویژن نے اس کو موو کیا, اس کی ویٹنگ ہوئی لا ڈویژن سے. یہ ایکٹ کے جو اغراض و مقاصد ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں, ان سے کانفلکٹ میں نہیں ہے, یہ آئین سے کانفلکٹ میں نہیں ہے. اسی طرح کی پروویژن سینکڑوں اور ایکٹس میں موجود ہے کہ جہاں پہ حکومت کسی کو اپوائنٹ کرتی ہے اس کی ریموول کے لیے ریزنز اسے دینا پڑیں گی, شو کاز دینا پڑے گا, اسے سننا پڑے گا. یہ ساری باتیں ہونے کے بعد وہ اس کو ریموو کر سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوا, کمیٹی میں گئے نہیں ہیں ہمارے بھائی صاحبان. 2 معزز اراکین, شبلی فراز صاحب, سینیٹر شبلی فراز جو لیڈر آف اپوزیشن ہے, بڑے محترم ہے ہمارے لیے. سینیٹر محسن عزیز صاحب فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں اپوزیشن بینچز سے, وہ تشریف نہیں لے کے گئے. کمیٹی نے سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب کی موجودگی میں, ان کی سربراہی میں اس کو ایگزامن کیا. رپورٹ کا لے ہو گئی تھی, یہاں سے آیا کہ جی ہم اسے ایگزامن کرنا چاہتے ہیں. جی آئی کنسیڈرڈ کہ ٹھیک ہے کر لیں. آئی ووڈ ریکویسٹ دس آنریبل چیئر کہ چیئرمین صاحب اسے آپ ہاؤس کی سینس لیں اینڈ پروسیڈ کریں. سر یہ لیجسلیٹو افیئر ہے. بہت شکریہ سر. منسٹر فار انرجی. بہت مہربانی مسٹر چیئرمین. یہ لا منسٹر صاحب کی ایکسپلین کرنے کے بعد میرے پاس کوئی گنجائش تو نہیں بچتی, لیکن کچھ چیز کی وضاحت کیونکہ پاور منسٹر کا نام لے کے کہا گیا اور کچھ فیکٹس آنریبل ممبر نے دیے ہیں, تو اسے ایک عقل مند انسان کی ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ وکیل کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں, اور جب دلائل کسی غلط فیکٹس کے اوپر بیس کر کے پیش کیے جائیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میں آپ کو صرف فیکٹ چیک کے طور کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو آنریبل ممبر نے فرمایا کہ یہ لا بننے کے بعد بورڈ آف دی ڈائریکٹرز فارم ہوئے تھے. یہ غلط بات ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنیز آرڈیننس کا جو قانون تھا اس وقت ایس او ای لا ان پلیس نہیں تھا, اس وقت یہ فارم ہوئے تھے بورڈ آف دی ڈائریکٹرز. دوسری بات, بورڈ آف دی ڈائریکٹرز کے سامنے اب وہ بھی انہوں نے فرمایا
کہ پرائیویٹائزیشن یہ لوگ جلدی میں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھیج دیا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے آج تک ایجنڈا کے اوپر اس حکومت کے آنے کے بعد کبھی پرائیویٹائزیشن, یا اس سے پہلے بھی مجھے نہیں پتا لیکن اس کے بعد تو پکا پتہ ہے, کبھی پرائیویٹائزیشن کا, ابھی ہم لوگ پرائیویٹائزیشن کے لیے جس کے اندر ہم بلیو کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی رستہ نہیں ہے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کا, اس کے لیے ابھی ہم نے پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک بنایا ہی نہیں ہے. ابھی ہم اس کے بنانے کی پروسیس میں ہیں. تو فائنینشیل ایڈوائزرز کے بعد والا جو سٹیج ہوتا ہے وہ ابھی سے کس طرح ہم نے پورا کر لیا, جہاں ہم نے اس کی پراپرٹیز کو, لینڈ ایسٹ کو ویلیویشن کی بات شروع ہو گئی. میں آنریبل ممبر کی اطلاع کی اور ان کو انفارم کرنے کے لیے ہاؤس کو یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک قانون ہے جو نیپرا کا قانون ہے, اس کے تحت ڈسٹریبیوشن کمپنیز کین ناٹ یوز دیئر ایسٹس, جو چاہے ان کے نام پہ ہوں یا ایریا الیکٹریسٹی بورڈز کے نام سے آ رہے ہوں یا صوبوں کے نام سے آ رہے ہوں, they cannot use that land for any other purpose other than providing the provision of electricity and power and for that particular business. تو ان کا ریونیو سٹریم اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. How easy is it to just completely misstate the facts? This is اس کا فیکٹ چیک بہت ضروری تھا. میں آنریبل ممبر کو اشور کرتا ہوں کہ یہ کسی خاص ریزن کے لیے کہ ان کو ہمیں وہ جی پسند نہیں ہے ان کو نکال دو. There is a certain entire process that exists. جب SOE لاء اجازت دے گا, وہ پروسیس جو اس وقت ہے اس کی باقاعدہ ریزننگ ہوتی ہے. کس کمپنی کے 550 ارب روپے کے نقصان ہے, کس کا 100 کا ہے, کس کا 80 کا ہے, جس کے پروفٹ ہوں گے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے. وہ کمپنی اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن جس کا پروفٹ 1 روپیہ آئے گا اور آپ 50 ارب سکتا ہے, اس کی آپ اور ہم جب شیئر ہولڈرز اپنی کمپنیز کے ہوتے ہیں یا جن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر ہم لوگ پرائیویٹ کمپنیز کے بیٹھتے ہیں, وہاں اس قسم کی چیزوں کو اسیس نہیں کیا جاتا. اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا؟ تو ہم نے صرف SOE لاء کو اس قسم کی کنسسٹنسی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم لوگ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ایز شیئر ہولڈرز کر سکیں اکارڈنگ ٹو سرٹن پروسیسز, جو ہم آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے رکھیں گے انشاءاللہ. اور قطعاً میں آنریبل ممبر کو اشور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وجوہات جو انہوں نے کہی ہیں بیسڈ آن دا فیکٹس دیٹ ہی ہیز پریزیومڈ ٹو ہیو ہیپنڈ, those facts do not exist on the ground, اور یہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو رہا. سر I'm leader of the house. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم.